ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تمام صورتحال ہے، کل بہت بڑا دعویٰ تھا وزیر داخلہ صاحب کا کہ 4 بجے کے بعد وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے پرویز الہی، اور وہ دعویٰ دھرا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ گورنر آج لگ سکتا ہے، وہ بھی اشارہ دیا گیا۔ کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ خالی یہ آپ ان کی جو سٹیٹمنٹ سے ان کے غنڈہ اور موالی ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر آئینی غیر قانونی قسم کی سٹیٹمنٹ دینے میں ویسے رانا ثناء اللہ پورا امتیاز رکھتے ہیں، اور ان کی عادت ہے کھوکھیاں چھوڑنے کی، اور یہ پی ایم ایل این کا وتیرہ ہے کہ گلے پڑ جاؤ یا پاؤں پڑ جاؤ، جو ڈر گیا اس کو ڈرا لو، اور ادروائز پھر اپنی بات اس کو اب ان کو بتایا جائے کہ یہ کون سا ٹرن ہے جو یہ لے رہے ہیں۔ بیسکلی غیر آئینی غیر قانونی قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، بلکہ میں تو آگے چاہتی ہوں کہ جس کو بھی 2/3 میجورٹی ملے وہ ہم اس طرح کی بھی لیجسلیشن کریں کہ جو ایک آئینی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے جو اس ملک کے آئین کے کسٹوڈین ہیں اور آئین کی بالادستی کے لیے اور آئین کو قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا جن کا رول ہے، جب وہ غیر آئینی سٹیٹمنٹ دیں تو اس کے اوپر بھی ان کی پنشمنٹ آئین کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی جتنے بھی یہ اقدامات تھے جو انہوں نے اٹھائے ہیں وہ 110% غیر آئینی ہے۔ یہ میں یا میری پارٹی نہیں کہہ رہی، آپ کسی بھی آئینی امور سے کو جو سمجھتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اور وہ سارے لوگ آ کے ٹی وی چینل کے اوپر چیخ کے بتا رہے ہیں کہ سیشن جاری ہے۔ جاری سیشن کے دوران گورنر صاحب یہ استحقاق ہی نہیں رکھتے تھے جو انہوں نے عمل کیا، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کہ ایک غلط حرکت کر کے اس کے اوپر دیکھیں یہ ابھی بھی پتہ نہیں 70s 80s میں کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں ڈرا لیں گے، یہ ہمیں اس طرح کی جھوٹی اور غلط قسم کی خبریں چلا کے تو ہمیں یہ پریشرائز کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیں گے۔ میں 2 باتیں آج بتاتی چلوں۔ اگر انہوں نے غیر آئینی، اور اگر کیا یہ تو 110% ہے کہ کبھی خان صاحب کی نالی کا شوشہ چھوڑتے ہیں، تو ہم ان کو کسی صورت بھی اہل نہیں چھوڑیں گے، اور میں ہم سے مراد 22 کروڑ عوام کا ذکر کر رہی ہوں۔ پھر دیکھ لیں گے کہ کون مائی کا لال یہاں پہ الیکشن لڑتا ہے اور کون یہاں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانی ہے، کرمنل اس وقت عہدوں پہ بٹھا دیے گئے ہیں، اور جو اس ملک کے آنےسٹ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو سرو کیا ان کے اوپر انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں۔ دوسری بات میں کروں دعویٰ، یہ جو خیالی پلاؤ کی دیگ چڑھائی ہوئی ہے نا، 22 کروڑ عوام اس دیگ کو ان کو کھانے نہیں دے گی کہ یہ خان صاحب کو اریسٹ کر لیں گے، یہ خان صاحب کو نہل کر دیں۔ نا اہلی کے اوپر اس ملک کے اندر وہ کوہرام مچے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے، اور پھر اس فیصلوں کے اوپر ان کو پچھتانا پڑے گا۔ کسی صورت عوام نہیں ہونے دے گی۔ دیکھیں، ہاں اگر آئین اور قانون کے نااہل اگر کسی کا ہونا بنتا ہے وہ ہے نواز شریف، وہ ہے زرداری۔ توشہ خانہ کے اندر انہوں نے کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھایا، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو پوچھا جائے کہ جنہوں نے گاڑیاں لی تھی نیب سے توشہ خانہ سے، انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی قدم اٹھایا۔ اور نااہلی کس کی کرنی ہے جی؟ عمران خان صاحب کی۔ یہ جو شوقیہ فنکاری ہے نا آئین اور قانون کے ساتھ، اس کا بدلہ عوام نے لینا ہے، وہ ہر صورت لینا ہے۔ جمہور اپنے جمہوری رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے لے گی۔ آج ہم ترنت پروٹیسٹ کریں گے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، گلو بارڈز ہمارے پاس نہیں ہیں جو توڑ پھوڑ کریں، آج تک نہیں ہم نے کی۔ اور پھر اوقات اپنی اتنی ہے کہ دھمکیاں لگا کے اور اس کے بعد جی خبر کیا آ رہی ہے جی رینجرز طلب کر لی۔ ہمارا اپنا ہے گورنر ہاؤس، عوام کا ہے، آئینی اور جتنے بھی ہے سی ایم ہاؤس بھی عوام کو سرو کرنے کے لیے ہے، یہ ہم میں سے کسی کی بھی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جب یہ عہدوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ذرا سٹیٹمنٹس دیکھیں، کسی ملک کا انٹیریئر منسٹر یہ کہہ سکتا ہے غیر آئینی غیر قانونی طور پر؟ میں تو کورٹ کو کہتی ہوں اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لے، یا کوئی تو ہماری سول سوسائٹی وکلا اس سے پوچھے کہ کس کیپیسٹی میں اس نے کہا کہ میں سی ایم آفس کو سیل کر دوں گا۔ 12 کروڑ کا صوبہ، چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، اور ان کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے کل سے انہوں نے پنجاب کے اندر جو سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، پہلے پاکستان کے اندر جو آئینی بحران، پولیٹیکل بحران، اور مزید اوپر یہ نئے سے نئے بحران کو جنم دے رہے ہیں، شوقیہ فنکاریاں کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور اس ملک کی جو 22 کروڑ زندہ جیتی جاگتی جانیں ہیں ان کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کے اندر اس وقت جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے اس کے اوپر آگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیوروکریسی تو جب
کام ان کا تو کام ہی، میں ساروں کی بات نہیں کری بٹ میجورٹی ایسی ہے کہ جن کا کام ہے فائلیں روکنا. اور جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو کیا 12 کروڑ کا صوبہ ہے، کیا قصور ہے اس صوبے کی عوام کا؟ جو انہوں نے حالات یہاں پہ پیدا کر دیے ہوئے ہیں لوگوں کا. آپ سوچیں 7.5 لاکھ پاکستان کا پڑھا لکھا کریم ہمارے برین اور اسکلڈ لوگ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں چھوڑ کے، اور پاکستان سے جانے والوں کی جو تعداد ہے جو خواہش رکھتے ہیں وہ کروڑوں میں ہے. یہاں پہ 88% آپ کا سرمایہ کار ڈسٹرسٹ کا شکار ہے، تو انہی حالات کی وجہ سے ہے نا. جہاں آئین اور قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، رانا ثناء اللہ بدماش موالی کی طرح کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آ کے داغ دیتا ہے، جبکہ اس کے پاس ہوتا ہے جی انٹیریئر منسٹر. جب انٹیریئر منسٹر یہ کہہ دے گا. اور کل انٹرسٹنگ چیز سنیں، سارا وقت انہوں نے سی ایم آفس کے باہر کنٹینر لگائے رکھے، خود ہی بیان دے کے کہ جی ہم کریں گے. جیسے ہی ہم نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے تو وہ سارے کنٹینر لا کے کھڑے کر دیے گورنر ہاؤس کے باہر. یہ تو ان کی اپنی حالت ہے. بہرحال ان کی حالت پہ تو میں کہتی ہوں کہ اللہ بھی اب رحم کھائے، ترس کھائے، کوئی عقل مند لوگ ان کو مشورہ دیں کہ ہوش کے ناخن لیں. یہ سب کچھ اس طرح سے نہیں چل سکتا. آپ لوگوں کو مزید پرووک مت کریں، پہلے لوگوں کو مزید نہ بھڑکائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. آپ کا میسج یقینی طور پہ عوام تک پہنچ چکا ہے اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے، جو موٹو ہے، وہ عوام تک پہنچا ہوا ہے. بیورو چیف سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں لاہور سے متعلق، پنجاب کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس سے متعلق. جی سلیم، کیا سوال ہے آپ کا؟ مسرت صاحبہ یہ بتائیے کہ کل ایک ہی دن میں 2 آرڈر جاری کیے گئے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے. آئی جی پنجاب بھی لگایا ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب بھی لگایا ہے. کیا وجوہات ہے؟ اور جو دوسرا یہ کہا جا رہا تھا کہ اسمبلی 23 کو ٹوٹے گی، اب تو 23 کو نہیں ٹوٹے گی، کیا اسی ماہ ٹوٹ جائے گی یا اس سے اگلے مہینے چلی جائے گی؟ جی باقی یہ ہے کہ جن کو بھی وفاقی حکومت نے لگایا ہے، یہ ہماری اور عوام کی توقعات ہیں کہ وہ انشاءاللہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے، آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے. اور ہمیں دوسری جہاں تک رہ گی بات، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے اور ان کے غلط سلط قسم کے آرڈرز کو فالو نہیں کریں گے. جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے تابع رہ کے وہ کام کریں گے. باقی جو چیز ہے اسمبلیاں تحلیم، دیکھیں اس میں اب یہ والی جو ابھی انہوں نے ایک آئینی بحران اور جو ایک کرائسس کی سچویشن ڈیولپ کی ہے، یہ جیسے ہی سارٹ آؤٹ ہوتی ہے تو پہلی اور آخری ہماری آپشن یہی ہے کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے. یہ جو بیچ میں کھڈے کھود کے ہمارے راستے میں چھوٹی چھوٹی بے وقوفانہ رکاوٹیں ڈال کے ہمارے فیصلوں کو یہ بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، عوام کا ہے. اور یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا جس طریقے سے اس ملک کو چلانے کی نہیں دبونے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم کیسے مان لیں یہ سب کچھ؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے. ہم کیسے مان لیں یہ سب کچھ جبکہ ہم تو اس ملک کو مزید بہتر بنانے کی جد و جہد کر رہے ہیں. ہمارے لیڈر کی جان جاتے جاتے بچی ہے. لہذا ان سے بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ خدارا ملک کے اوپر رحم کریں. پاکستان کی جو غریب عوام ہے انہوں نے آپ لوگوں کو کافی موقع دیے ہیں، ان کے اوپر اتنے ظلم اور جبر نہ کریں کہ وہ آلریڈی عوام پچکا رہی ہے اور پھر آپ کے گلے پڑے. اور تیزی سے ہم سلیم بھائی تیزی سے ہم سری لنکا والی سچویشن کی طرف دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کی فکر کیا ہے؟ ہر دن جو صبح خبر ملتی ہے ہمیں ڈرانے دھمکانے کی، قانون کی دھجیاں اڑانے کی اور کیبنٹ کے اندر ایک نیا تحفہ لانچ کرنے کی. نیا وزیر آ گیا ہے جی، بس یہ کام ہے ان کا. یعنی کہ 70 سے 76 نمبر آف منسٹر فیڈرل کی بات کر رہی ہوں، اور بندر بانٹ لگی ہوئی ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو عوام کے لیے نہیں ہے. عوام کا مرنا بھی انہوں نے مشکل کر دیا ہے اور جینا تو انہوں نے دوبھر کر کے رکھ دیا. لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ عوام انشاءاللہ اپنے جب ووٹ کا استعمال کرے گی. یہی تو وجہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن کی طرف منہ نہیں کر رہے کہ جیسے الیکشن ہو گیا آپ دیکھیے گا کہ اس ملک میں بنتا کیا ہے. انشاءاللہ ہم ان کو شکست دیں گے، لیکن جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، آپ نے وقت دیا آج نیوز کو.